بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ان مائی یوٹیوب چینل بی پازیٹیو چینل 75. تو ویئرس، آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جیسے کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا ٹائٹل میں، کہ جو بیسٹ بینک اکاؤنٹ جو میں ریکمینڈ کر رہا ہوں، تو وہ میں اس کے فیچرز بتاؤں گا آپ کو، اور وہ کیسے کھلوایا جا سکتا ہے. تو یہ اس کا نام ہے یو بی ایل مکمل کرنٹ اکاؤنٹ. تو ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بہت سے جو بینک ہیں، بے شمار جو اکاؤنٹس ہیں وہ آفر کرتے ہیں، لیکن یہ سب میں اسٹینڈ الون ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ انٹرسٹ فری ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں بے شمار جو سروسز ہیں وہ یو بی ایل جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹ ہولڈرز کو فری آف کاسٹ جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہے. اور اس میں کوئی بہت زیادہ جو انیشیل ڈپازٹ ہے وہ بھی ریکوائرڈ جو ہے وہ نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے کہ جو بھی اپنا بینک اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتا ہے تو وہ یو بی ایل مکمل کرنٹ اکاؤنٹ، جو اس ٹائم سب سے بیسٹ کرنٹ اکاؤنٹ میں جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. تو ویورز، یہ جو آپ کو سلائڈ نظر آ رہی ہے، اس میں یہ دیکھیں، سب سے پہلے جو ہے انڈیویجول اوبلیگ سیلریڈ پرسن کا جو اکاؤنٹ ہے یہ آپ اوپن کروا سکتے ہیں، مطلب فرد واحد بھی کروا سکتا ہے، اور جو کوئی کمپنی میں یا کسی جگہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں لوگ، تو وہ بھی اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن کروا سکتے ہیں، سیلری اکاؤنٹ جسے کہتے ہیں. تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو آپ اکاؤنٹ وہ اوپن کروائیں گے، تو آج کل انہوں نے جو ہے وہ سورس آف انکم کو جو ہے وہ مینڈیٹری کیا ہوا ہے، جس کے اندر اگر تو آپ سیلریڈ پرسن ہیں تو وہاں پہ آپ کو جو کرنٹ منتھ کی سیلری سلپ ہے وہ آپ کو ایٹ دا ٹائم آف اوپننگ آف دی اکاؤنٹ آپ کو پریزنٹ کرنی پڑے گی. اور اگر آپ نیولی جو ہے آپ کہیں امپلائڈ ہوئے ہیں تو وہاں پہ آپ کو اپائنٹمنٹ لیٹر، جس کے اندر نیم، سی این آئی سی ڈیزگنیشن اینڈ منتھلی سیلری شوڈ بی مینشنڈ، یعنی اس کے اندر آپ کی یہ چیزیں جو ہیں وہ مینشن ہونا لازمی ہے. تو جب آپ یہ مطلب بینک کو پیش کریں گے تو وہ آپ کا کچھ منٹوں کے اندر ہی آپ کا اکاؤنٹ اوپن کر دیں گے. تو دوسرا جو ہے مطلب جو ہے ادر کیٹیگریز ہے، اس کے اندر آل کائنڈ آف کمرشل انٹیٹیز اور بزنس مین، ٹریڈرز، مطلب آپ کوئی بھی آپ بزنس کر رہے ہیں، دکان ہے آپ کی، یا کوئی اور آپ کی کمپنی ہے، یا کوئی مطلب کسی قسم کا بھی پارٹنرشپ بزنس ہے آپ کا، تو اس کے لیے جو ہے وہ بھی آپ اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں. بزنس وغیرہ ہے جو آپ کا، تو آپ اس کے لیے بھی یو بی ایل میں آپ اپنی قریبی برانچ میں کسی میں بھی جا کے تو وہاں پہ آپ اپنے بزنس کے ریلیٹڈ اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو اگر آپ کی کمپنی ہے یا کوئی ملٹی بزنس ہے یا بڑا کوئی بزنس کمپنی وغیرہ ہے، تو اس کے لیے پارٹنرشپ ڈیڈ، سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن اینڈ ادر رجسٹریشن اوبلیگ ٹیکس سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ چاہیے ہوں گے. تو عموماً جو کمپنیز ہوتی ہیں ان کو تو ایشو نہیں ہوتا، ان کی تو ایک اپنی کمپریہنسو قسم کی کمپنی پروفائل ہوتی ہے، جس کے اندر ان کا انٹروڈکشن سے لے کے تمام سرٹیفیکیشنز اور جو کچھ بھی ان کے ورک آرڈر وغیرہ ہر چیز اس کے اندر لگی ہوتی ہے. تو وہ آپ ساتھ لے جائیں، تو اس میں سے جو چیز بینک کو ریکوائرڈ ہوگی، جو سرٹیفکیٹ ریکوائرڈ ہوں گے، تو وہ اس میں سے کاپی وغیرہ کروا کے اپنے ایویڈنس کے طور پہ رکھ سکتے ہیں. تو نیکسٹ سلائڈ پہ ہم چلتے ہیں. تو ویورز دیکھیں، یہ جو یو بی ایل مکمل کرنٹ اکاؤنٹ کو اوپن جب آپ کرواتے ہیں تو اس کے بے شمار مطلب بینیفٹس ہیں جو فری آف کاسٹ ہیں، اور یہ بینک اپنے اکاؤنٹ ہولڈر کو پرووائڈ کرتا ہے، جس میں سب سے پہلے اگر آپ یہ دیکھیں فری ایشوئنس آف ڈیبٹ اوبلیگ اے ٹی ایم کارڈ. تو اکاؤنٹ اوپن ہونے پر جو ہے وہ بینک آپ کو اے ٹی ایم کارڈ جو ہے وہ فری آف کاسٹ ایشو کرتا ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہے نارمل بینکوں کے اندر اس کے کاسٹ کے پیسے بھی ایٹ دا ٹائم آف اوپننگ آف اکاؤنٹ جو ہے وہ کاٹے جاتے ہیں. نو اینول فی فار ڈیبٹ اوبلیگ کریڈٹ اے ٹی ایم کارڈ. تو یہ جو اے ٹی ایم کارڈ آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں، تو نارمل بینکس جو ہیں وہ اینولی جو ہے وہ فیس لیتے ہیں، مطلب اس میں کافی ویریشن ہے، مختلف جو بینکس ہیں وہ مختلف
مطلب قسم کے پیسے کاٹتے ہیں، جس میں 1000 بھی ہو سکتا ہے، 2000 بھی ہو سکتا ہے، 1500 بھی ہو سکتا ہے، تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بینک کی پالیسی کے اوپر. لیکن اس اکاؤنٹ کے اندر آپ کو کسی قسم کے بھی اینول جو چارجز ہیں اے ٹی ایم کی مد میں وہ آپ کو نہیں دینے پڑیں گے. پھر جو ہے ایشوئنس آف فری چیک بک. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ نارمل جو مطلب بینکنگ سسٹم ہے اس کے اندر جب آپ کو چیک بک ایشو کی جاتی ہے تو ایشو کرنے مطلب ایٹ دی ٹائم آف ریکویسٹ جو ہے وہ آپ سے پیسے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں سے کاٹ لیے جاتے ہیں، جبکہ یہ جو مکمل کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس میں آپ کو فری آف کاسٹ چیک بک ایشو کی جاتی ہے. انیشیل ڈپازٹ جو ہے یعنی جب آپ اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں تو یہ انیشیل ڈپازٹ مختلف جو بینک ہوتے ہیں انہوں نے مختلف رکھا ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی ایسا ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے. جیسے مطلب 500 سے بھی آپ کروا سکتے ہیں، 1000 روپے سے بھی آپ کروا سکتے ہیں اس کو اوپن. تو جیسے مطلب میں نے ابھی ریسنٹلی اس کو اوپن کروایا ہے اپنا اکاؤنٹ، تو میں نے 1000 روپے کے ڈپازٹ سے اس کو اوپن کروایا ہے. نو منیمم بیلنس از ریکوائرڈ ٹو اویل دیز سروسز. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ موسٹلی جو بینکس ہیں وہ اس میں اگر ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ 5000 10,000 20,000 واٹ ایور جو بھی ایز پر پالیسی آف دا بینک ہوتی ہے، تو جب تک آپ وہ پیسے ریٹین نہیں رکھیں گے اپنے اکاؤنٹ میں تو آپ کو وہ فری سروسز نہیں دیتے. جبکہ اس میں ایسا کوئی سین نہیں ہے، مطلب اس میں کسی قسم کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ اتنے پیسے رکھیں تو آپ کو یہ والی سروسز فری آف کاسٹ دی جائیں گی. تو یہ ایبسلیوٹلی یہ فری جو ہے نا وہ سروسز ہیں وداؤٹ اینی منیمم مطلب وداؤٹ اینی ریکوائرمنٹ آف منیمم بیلنس. فری آف کاسٹ ہے ایشوئنس آف کیشیئر چیک / سی بی سی. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب کمپنی مطلب آپ وہ پے آرڈر بنواتے ہیں کسی کے نام پہ جمع کروانے کے لیے، یا جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ ٹینڈر میں پارٹیسپیشن کرتی ہیں اور اس میں وہ سی ڈی آر وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں وہ اداروں میں جمع کرواتے ہیں، تو اس کے لیے بینک جو ہے وہ انہیں یہ ایشو کرتا ہے تو اس پر وہ اپنے چارجز لیتا ہے. جبکہ اس اکاؤنٹ کے تھرو جو بھی آپ اس طرح کی چیزیں بنوائیں گے، پے آرڈر وغیرہ یا کیشیئر چیک وغیرہ جو بھی ہے، تو اس کے آپ کو بینک بالکل کوئی ایک جو روپیہ بھی چارج نہیں کرے گا. ڈپلیکیٹ کیشیئرز چیک کینسلیشن آف سی سی. اوور دی کاؤنٹر کیش ڈپازٹ کی بھی فری ہے. نو چارجز فار چیک ریٹرن ان پیڈ فرام پیز اکاؤنٹ ان آؤٹ ورڈ کلیئرنگ. نیکسٹ ہے جی کلیئرنگ بل فار کلیکشن / انٹرسٹی کلیئرنگ. فری آف کاسٹ فار ایشوئنس آف ڈپلیکیٹ اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ. یہ دیکھیں یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے. کئی دفعہ آپ نے اسٹیٹمنٹ نکلوائی، آپ کو پھر ضرورت پڑ گئی تو یا کہیں مس پلیس ہوگی، تو آپ جب دوبارہ نکال لیں گے اسٹیٹمنٹ تو کئی بینک جو ہے وہ چارج کرتے ہیں، جبکہ یہ جو ہے یہ آپ کو فری آف کاسٹ جو ہے وہ ڈپلیکیٹ اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ بھی نکال کے دیں گے. ایشوئنس آف آر ٹی سی روپی ٹریولر چیکس. یو بی ایل گو گرین ایس ایم ایس الرٹ. یہ بھی ایک امپورٹنٹ جو فری سروس ہے جو یو بی ایل اپنے اکاؤنٹ ہولڈرز خاص کر یو بی ایل مکمل کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈر کو پرووائڈ کر رہا ہے. عام جو بینکس ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو پر منتھ جو ہے وہ ایس ایم ایس جو الرٹ آپ کو بھیجتے ہیں اس کو چارج کرتے ہیں. مختلف بینکوں کا مختلف چارجز ہیں جو 50 سے لے کے 100 کے درمیان ہوتے ہیں عموماً. تو جبکہ یو بی ایل جو ہے وہ بالکل ایس ایم ایس کی جو ایس ایم ایس الرٹ ہے وہ آپ کو فری آف کاسٹ پرووائڈ کر رہا ہے. فری انٹرنیٹ بینکنگ اینڈ یو بی ایل ڈیجیٹل ایپ. تو اس میں آپ کو فری انٹرنیٹ بینکنگ کی بھی سہولت ہے اور یو بی ایل ڈیجیٹل ایپ یہ میں اس سے اگلی ویڈیو جو ہے جو ویڈیو نمبر 2 ہوگی اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ یو بی ایل ڈیجیٹل ایپ جو ہے وہ کیسے کام کرتی ہے اور اس میں اس کو آپ اپنے اینڈرائڈ فون کے اوپر جو ہے وہ کیسے انسٹال کر سکتے ہیں. تو یہ بہت ہی زبردست چیز ہے. آپ گھر بیٹھے ہوئے اپنا جو بھی مطلب اس میں سروسز اویل کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اپنے اینڈرائڈ کے اوپر ڈیجیٹل ایپ کے تھرو اویل کر سکتے ہیں. پھر جی لاسٹ ہے اس میں فری انشورنس فار ایکسیڈنٹ ڈیتھ اینڈ ڈسیبلٹی فار انڈیویجول جوائنٹ اور سول پروپرائٹرشپ اکاؤنٹ ہولڈر اونلی.
تو یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے بے شمار جو سروسز ہیں، جو نارمل جو بینک ہیں وہ آپ کو اپنے کلائنٹ کو چارج کرتے ہیں، جبکہ یو بی ایل جو ہے وہ بالکل 1 روپیہ بھی اس کے اوپر چارج نہیں کرتا، اور کسی قسم کی ریسٹرکشن نہیں ہے فی الحال، جو ابھی تک تو فروری کے مہینے تک ابھی تک کوئی اس میں ایسی ریسٹرکشن نہیں ہے. تو یہ ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے. ایک تو یہ انٹرسٹ فری ہے کسی قسم کا، اس میں کوئی سود انوالو نہیں ہے. تو یہ اس ٹائم سب سے جو بیسٹ اکاؤنٹ جو جا رہا ہے وہ یہی یو بی ایل مکمل کرنٹ اکاؤنٹ ہے. تو آپ ایزیلی کسی بھی اپنے نیئرسٹ جو بینک برانچ ہے وہاں جا کے، اور جو مین جو ڈاکومنٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو سورس آف انکم بتانا ہوتا ہے. تو آپ ود ان فیو منٹس جو ہے وہ جا کے اپنا اکاؤنٹ وداؤٹ کسی ہیسل جو ہے وہ کھلوا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو یو بی ایل ڈیجیٹل ایپ جو ہے وہ انشاءاللہ ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا، اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بتاؤں گا. تو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اس کو ضرور لائک اور سبسکرائب کریے گا. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.